آزماتے ہیں حسین حریت کے شہر میں ہر بناتے ہیں حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة ذلک مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه صلوات علیہ عزیزان گرامی، 2 دن سے انشاءاللہ چند گزارشات، چند مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آرام آرام آپ کے قلوب میں چند معارف ایک وجود کی صورت اختیار کریں گے، اور انشاءاللہ یہ معارف آپ کے وجود کی مملکت کو نورانی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ در حقیقت یہ آیات کہ جو میں پہلے دن سے تلاوت کر رہا ہوں، اس قدر اس کے اندر لطیف رمز و راز موجود ہیں کہ فقط چند دنوں میں یا چند وقتوں میں اس پاک اور مقدس آیات کی تمام کمالات، تجلیات اور تمام مقاصد جلوہ گر نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خود ان آیات کو بیان کرنے کے لیے انسان صاحب کتاب ہو۔ جب تک صاحب کتاب خود اس کتاب کو بیان نہیں کرے گا، جتنے بھی مطالب ہوں گے وہ سب ہماری استطاعت و صلاحیت کی بنیاد پر ہوں گے۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنی استطاعت و صلاحیت کی بنیاد پر ہے، نہ ان آیات کی استحقاق کی بنیاد کے اوپر ہے۔ یہ ایک استحقاق رکھتی ہیں، ہم جیسے لوگوں کو حق نہیں ہے، خدا جانتا ہے کہ قرآن کی ان لطیف چیزوں کو، ان لطیف آیات کو ہم فقط اپنی آنکھ سے ان حقائق کو دیکھتے ہیں، لیکن جو حقائق اس کے اندر پوشیدہ ہیں، اولیاء الہی جو دیکھتے ہیں، عارفان حق جو دیکھتے ہیں، واقعاً پاک اور مقدس لوگ جب ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان آیات کی سرزمین پہ سیر کرتے ہیں، سیر فی الارض، تو وہ انہی آیات سے نہ معلوم کون کون سے حجابات ظلمانی اور حجابات نورانی کشف ہوتے ہیں، اور ان کو پرواز نصیب ہوا کرتا ہے۔ در حقیقت روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو منتقل کرنے کا ایک ہنر ہے۔ چیزیں جو منتقل ہوتی ہیں ان کو منتقل کرنے کا ایک ہنر ہے۔ اگر انسان واقعاً صاحب ہنر ہو تو بہت ساری عظیم چیزوں کو قلب مومن کے سپرد کر دے گا۔ ہنر چاہیے۔ مثلاً آپ سے کہا جائے کہ یہ بہت سارے لوہے کے پیس پڑے ہوئے، ان کو لوڈ کروائیں، ادھر جا کے ان لوڈ کروا دیں۔ آپ نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں کو بلایا، وہ لوہے کے پیس، بجری، لکڑی، جو کچھ مثلا اس قسم کی چیزیں جو منتقل ہوتی ہیں، آپ نے ایک جگہ سے ان کو لوڈ کروایا اور کہیں جا کے ان کو ان لوڈ کروا دیا۔ آسان ہے، آدمی کانشیس نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر۔ لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ نہیں، ایک شیشہ رکھا ہے، ایک پینل رکھے ہیں شیشے کے، ذرا ان کو منتقل کریں، اب انسان حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کانشیس ہے انسان۔ یہ پتھر نہیں ہے، یہ لوہے کے پیس نہیں ہے، یہ مٹی نہیں ہے، یہ بجری نہیں ہے، یہ شیشہ ہے۔ اس شیشے کو منتقل کرنے کا اپنا ایک ہنر ہے۔ شیشہ لکڑی کی طرح منتقل نہیں ہوتا، شیشہ مٹی کی طرح منتقل نہیں ہوتا ہے۔ شیشے کو منتقل کرنے کے لیے انسان کو بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ عزیزوں، یہ جو علوم آل محمد ہیں، علوم آل محمد، یہ حقائق، یہ لطائف، یہ دقائق، یہ شیشے سے زیادہ نازک ہیں، بے انتہا نازک ہیں۔ ذرا سے حماقت، بے وقوفی، نجاست قلبی و نجاست ظاہری پیدا ہو، یہ پاک اور مقدس علوم وہ تاثیر، وہ مطالب، وہ مقاصد فراہم نہیں ہوتے۔ کیوں؟
شیشے کو منتقل کرنے کا ایک ہنر ہے. اگر آپ ان علوم کو منتقل کرنے کا ہنر نہیں جانتے، یہ علوم کہاں منتقل ہوتے ہیں؟ یہ علوم انسان کے ذہن میں منتقل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اگر انسان دقیق، لطیف اور پاکیزہ فکر کے ساتھ ان علوم کو فقط ذہن تک محدود نہ رکھے اور گودام ذہن میں یہ علوم محفوظ نہ ہو. کیوں گودام علوم، یہ عقل میں یہ تمام چیزیں اگر محفوظ رہیں اور قلب تک نہ پہنچے جو مرکز و محور علوم انسانی ہے، اگر یہ تمام سیکھا ہوا علوم فقط عقل تک محدود رہے اور سپرد قلب نہ ہو تو یہ علوم اپنی تاثیر پیدا نہیں کرتا. یہ علوم انسان کو قوت پرواز عطا نہیں کرتا. یہ علوم انسان کے اندر نورانیت، پاکیزگی اور مقدمہ سفر کو پیدا نہیں کرتا. عزیزو، علم ایک الگ چیز ہے، ایمان ایک الگ چیز ہے. علم ایک الگ چیز ہے، ایمان علم سے مختلف چیز ہے. علم مقدمہ ایمان ہے. علم فقط مقدمہ ایمان ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ تمام صاحب علم صاحب ایمان بھی ہوں. یہ ایک عجیب لطیف مسئلہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ سب صاحب علم صاحب ایمان بھی ہوں. علم ایک الگ وادی ہے، قلب ایک الگ وادی ہے، ایمان ایک الگ وادی ہے. ضروری نہیں ہے کہ سب صاحب علم کو صاحب معرفت بھی ہوں، صاحب ایمان بھی ہوں. شیطان توحید کا علم رکھتا تھا، شیطان نبوت پر ایمان رکھتا تھا، شیطان قیامت پر ایمان رکھتا تھا، لیکن یہ تمام علوم نے اسے کہاں پہنچا دیا کہ وہ ابلیس بن گیا. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو بھی علم حاصل کرے علم کی بلندی تک پہنچ جائے، اور ان علم کو اگر قلب تک منتقل نہیں کرو گے تو وہ علم تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گے. وہی علم العلم الحجاب الاکبر، وہی علم انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیا کرتا. شیطان ان تمام چیزوں کا عالم تھا. انا خیر منہم، ان تمام علوم کے بعد بھی اس نے آدم کے سامنے ادعا کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے وجود کو ظاہر کیا. اس نے کہا کہ انا خیر منہم، میں بہتر ہوں اس سے. علم کبھی بھی تکبر پیدا نہیں کرتا. وہ علم جو قلب میں منتقل نہ ہو وہ تکبر پیدا کرتا ہے. وہ علم جو قلب میں منتقل ہوتا ہے، ایمان کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ متکبر نہیں کرتا، انسان کو خاضع کرتا ہے. خاضع پیدا ہو جاتا ہے انسان. علم ایک الگ چیز ہے، ایمان ایک الگ چیز ہے. مت تصور کرو کہ تم نے علم کے بہت سارے درجات کو طے کر لیا ہے. نا، جب تک یہ علم آپ کے قلوب میں نہ پہنچے. میں نے عرض کیا تھا شاید پہلی مجلس میں، انسان کے وجود کا پایہ تخت قلب ہے. قلب جیسے مملکتوں کا ایک پایہ تخت ہوتا ہے کہ جہاں سے احکامات صدور ہوتے ہیں، جہاں سے معاملات صدور ہوتے ہیں، جہاں پر مملکت کی پالیسی بنائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کیپٹل. کیپٹل کہتے ہیں. کیپٹل سے جو قانون نکلتا ہے وہ تمام صوبوں میں، تمام مملکتوں میں اور پورے مملکت میں وہ جاری و ساری ہوتا ہے. انسان کے وجود کا وجود انسان کی مملکت کا صدر دروازہ یا کیپٹل خود قلب انسان ہے. اگر قلب انسان پر پرچم ولایت پہنچ جائے، اگر انسان کے قلب پر پرچم ولایت نصب ہو جائے اور امامت کی نورانیت انسان کے قلب میں پیدا ہو جائے تو انسان کے پورے وجود کی مملکت میں انحراف پیدا نہیں ہوتا. اس کی زبان نورانی ہو جاتی ہے، آنکھیں نورانی ہو جاتی ہیں، اعضاء و جواہر میں وہ قانون پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ مملکت کے کیپٹل سے جو قانون نکلتا ہے وہ تمام صوبوں میں اجرا کی صورت اختیار کرتا ہے. اگر کسی مومن کے قلب میں نور ولایت پہنچ جائے تو انسان کے پورے وجود کی مملکت میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور جو چیز انسان کی وجود سے صدور کرتی ہے وہ رحمانیت ہے. وہ رحمانیت ہے. کل عرض کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں، محمد الرسول اللہ، نبوت و ولایت محور عالمین ہیں. تمام عالم اس محور کے گرد محور طواف ہے. صاحب الزمان امکان عالم ہے، محور عالم ہے. تمام عالم ان کے گرد محور طواف ہے.
اگر ایک لحظے کے لیے امام غافل ہو جائے یا امام کا وجود نہ رہے تو تمام خدا کی یہ مملکت اپنی موت خود واقع کر لے۔ خدا نے اس مملکت کو ایسا نہیں بنایا کہ بنایا اور ختم کر دیا۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، موت جس کو ہم موت سمجھتے ہیں وہ موت نہیں ہے، وہ موت نہیں ہے۔ خدا نے اس عالم کو بنایا ہے اور ایک مدبر امام کے سپرد کر دیا ہے اس عالم کو، اہل بیت کے سپرد کیا ہے اس پورے عالم کو۔ اہل بیت اس مقام پر ہیں کہ اس کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہماری آپ کی اولیاء کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ہر وہ چیز جو عالم غیب میں ہے، ہر وہ چیز جو عالم غیب میں ہے، اہل بیت کے سامنے عالم شہود میں ہے۔ اہل بیت کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ اہل بیت کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ کیوں غیب نہیں ہے؟ تمام عالم انہی کی وجہ سے خلق ہوا ہے، تمام عالم ان کے سامنے ایک وجودی صورت اختیار کی ہے۔ خدا نے سب سے پہلے ان کے ذوات مقدسہ کو خلق کیا، پھر تمام عالم کو خلق کیا، اور تمام عالم نے ان کے دست مبارک پر بیعت کی ہے۔ عالم کے وجود کی اور حیات کی ذمہ داری اور ان کے تکامل اور عزت و شرف کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سپرد ولایت کیا ہے۔ اگر آپ زمین سے ہٹ جائیں اور دیگر عالموں میں جائیں تو وہاں آپ پورے عالم پر حق کی حکمرانی پائیں گے۔ یہ زمین ہے کہ جہاں پر حق کی توہین و تکذیب کی جاتی ہے۔ خدا نے تمام عالم کو بنایا، ہر مخفی چیز اہل بیت علیہ السلام کے سامنے عیاں کر دی، عریاں کر دی۔ تمام وہ غیب اہل بیت کے سامنے عریاں عیاں ہے۔ ہر وہ چیز کہ جو غیب میں تھی امیر المومنین کے سامنے عریاں عیاں ہے، عالم شہود میں ہے، اور ہر وہ چیز جو اہل بیت کے سامنے عالم شہود میں ہے وہ عالم سجود میں ہے۔ تمام کائنات اہل بیت علیہ السلام کے سامنے عالم سجود میں ہے۔ امیر المومنین ایک شخصیت اولا، الفاظ کم ہے، کیا کریں، الفاظ کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں کہ بیان کیا جا سکے۔ اہل بیت علیہ السلام کے لیے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، نقص کمال کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ نقص میں قوت قدرت نہیں ہے کہ کمال کو بیان کر سکے، لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم کمالات کی بلندی پر پہنچے پہلے اپنے نقص کا اعتراف کریں کہ ہم ناقص ہیں، اور ناقص انسان کمالات کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اگر یہ اعتراف ہو جائے تو ممکن ہے کہ انشاءاللہ معرفت کی روحانی کچھ راہیں کھلے گی انسان کے اوپر، کیونکہ انسان جب تک ضد اور ہٹ درمی کا شکار ہے خدا کی رحمت اور نورانیت اس کے قلب میں وارد نہیں ہو سکتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے خدا نے تمام کائنات کو خلق کیا اور تمام عالم کو جو غیب میں تھا ان کے سامنے عالم شہود میں رکھا، اور ہر وہ چیز جو عالم شہود میں ہے اہل بیت کے سامنے عالم سجود میں ہے۔ اہل بیت چاہتے ہیں کہ یہی چیز ان کے عاشقوں میں بھی پیدا ہو جائے، یعنی ان کے عاشق بھی اس مقام پر پہنچیں کہ ان کے سامنے بھی غیب غیب نہ رہے، غیب اپنے حجاب کو اتار کے عالم شہود میں آ جائے۔ قرآن نے کہی یہ بات، مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ مومنین وہ ہیں کہ جو عالم غیب میں سیر کرتے ہیں، ان کے سامنے حجابات نہیں ہیں۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بچہ اسکول جاتے ہوئے کیوں روتا ہے اور اس کے ماں باپ کیوں اس کو زبردستی اسکول بھیجتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، بچہ اسکول جاتے ہوئے کیوں روتا ہے اور ماں باپ اس کو کیوں اسکول بھیجتے ہیں، کیوں زبردستی جبران قہرن اس کو اسکول بھیجتے ہیں؟ بچہ یوں روتا ہے کہ تاثیر مدرسہ اس کے سامنے غیبت میں ہے۔ بچے کو پتہ ہی نہیں اس علمی مراکز میں جانے کے بعد کیا نصیب ہوگا تمہیں، بچے کو پتہ ہی نہیں، بچے کو علم نہیں ہے۔ بچہ کیوں روتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ تاثیر مدرسہ کیا چیز ہے، اس مدرسے میں جانے کے بعد اس کو کیا نصیب ہونے والا ہے۔ وہ چیزیں جو آج اس بچے کے سامنے عالم غیب میں ہیں، اگر اس مدرسہ علمی میں نہیں جائے گا بہت ساری چیزیں غیبت میں رہ جائیں گی، عالم شہود میں نہیں آئیں گی۔ بچہ کیوں جاتا ہے، کیوں روتا ہے اسکول جاتے وقت؟ کیونکہ وہ نالائق ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو غیب ہے تمہارے سامنے عالم شہود میں آ جائے۔ بچہ کیوں روتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ انسان حقیقتاً
کانا ظلوما جہولا، ایک انسان وہ جلد باز حقیقتوں کو جلدی قبول نہیں کرتا، حقیقتوں میں فانی نہیں ہوتا۔ ماں باپ کیوں زبردستی اس کو بھیجتے ہیں؟ بچے کے سامنے تاثیر مدرسہ غیبت میں ہے، اور ماں باپ کے سامنے تاثیر مدرسہ عالم شہود کے اندر ہے۔ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو غیبت میں ہیں، کوشش کرو الذین یؤمنون بالغیب، کوشش کرو۔ تشیع مکتب تحقیق و تشخیص ہے، تشیع عجیب مکتب ہے، تشیع عجیب مکتب ہے، تشیع مکتب خلاقیت ہے۔ کاش سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تشیع مکتب خلاقیت ہے، تشیع میں یہ قوت، قدرت، توانائی موجود ہے کہ تم اپنی مرضی سے جو جی چاہے خلق کر لو۔ تشیع محتاج نہیں ہے، محروم نہیں ہے۔ کیوں؟ تشیع کا دست رحمہ، تشیع کا دست ناتواں ولی خدا کے ہاتھ میں پوشیدہ ہے۔ خدا نے تمہیں پہلے دن سے کہا ہے کہ اپنے پورے وجود کو ولی کے سامنے سربہ سجود کرو، تو کیا ہوگا کہ وہ عالم جو تمہارے سامنے پوشیدہ ہے، ہر عالم، پوشیدہ عالم تمہارے سامنے عالم شہود میں آ جائے گا۔ کاش ان باتوں کو ہم شروع سے بیان کر رہے ہوتے اور ممبر سے یہ بے خبری نہ ہوتی، تو آج ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے واقعاً ایک ضرورت چاہیے ان تمام چیزوں کے لیے۔ خود عجیب آیت ہے قرآن کی، محمد رسول اللہ والذین معہ، کل عرض کر چکا ہوں، 2 دن ان چیزوں پہ عرض کر چکا ہوں۔ دوسری آیت کیا ہے؟ ایک عجیب ہے اس آیت، ایک آیت، یہ آیت کا یہ ٹکڑا، سورہ فتح کی آخری آیات کا یہ ٹکڑا، در حقیقت کچھ رمز و راز ہیں اس کے اندر، پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ رمز و راز نامحرموں کو منتقل نہیں ہوتے ہیں، محرم بنانے کے لیے ایک صیغہ پڑھنا پڑتا ہے، محرم سازی کے لیے ایک صیغہ پڑھنا پڑتا ہے، اور محرم کو دوبارہ نامحرم کرنے کے لیے بھی ایک صیغہ پڑھنا پڑتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا سلمان منا اہل بیت، سلمان تم نے کیا صیغہ پڑھا کہ تم اہل بیت کے محرم بن گئے؟ سوچیے، غور کریں، کیوں ابو ذر کے لیے نہیں کہا؟ کیوں ہمارے یاسر کے لیے نہیں کہا؟ ایک عجیب ہیں یہ لطائف ہیں۔ لطائف کیا ہوتے ہیں کہ آپ باطن کی حقیقت تک پہنچ جائیں۔ تشیع فقط ظاہری چیزوں پر اکتفا نہیں کرتا، تشیع میں عجیب ہے، تشیع ایک ملکوتی مکتب ہے، وہ ظاہر پر اکتفا نہیں کرتا، وہ جب تک باطن تک نہ پہنچ جائے، جب تک مقصد و مقصود تک نہ پہنچ جائے، اس کو سکون و قرار و طمانینت نصیب نہیں ہوتا۔ تشیع ایک ایسا عجیب مکتب ہے، ہم ظاہر پہ اکتفا نہیں کرتے، ظاہر پہ اکتفا نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کی علت و معلول کا خبر ہو، مقصد و مقصود کی خبر ہو۔ ایک بات جان لو، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اپنے قلب کو اس کا یقین دلا لیں، ہر وہ چیز جس کی طلب تمہارے اندر موجود ہے، ہر وہ چیز جو تم چاہتے ہو، جن چیزوں کی طلب آپ کے قلوب میں موجود ہے، وہ تمام چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ مثلا ہمیں تشنگی، پیاس کیوں لگتی ہے؟ پیاس کیوں لگتی ہے ہمیں؟ کیونکہ پانی موجود ہے۔ اگر پانی موجود نہ ہوتا تو ہمیں احساس تشنگی بھی نہیں ہوتا۔ خدا کا نظام کیا ہے؟ خدا طلب کو بعد میں خلق کرتا ہے، مطلوب کو پہلے خلق کیا کرتا ہے۔ خدا مطلوب کو پہلے خلق کرتا ہے، طلب کو بعد میں خلق کرتا ہے۔ اگر خدا پانی کو خلق نہ کرتا تو تشنگی بھی نہ ہوتی۔ تشنگی پانی کے وجود کی دلیل ہے۔ بات یہ ہے کہ تمہاری طلب کیا ہے، بات یہ ہے کہ تمہاری طلب، تم کس کے مطلوب ہو؟ آیا دنیا کے مطلوب ہو یا معشوق کے مطلوب ہو؟ بات یہ ہے کہ تم کس چیز کے مطلوب ہو، تمہاری طلب کن چیزوں کے اندر ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، ام المومنین کی شخصیت عجائب ہے، عجائب۔ کفار جب قرآن کو دیکھتے تھے تو ایک عجیب جملہ کہتے تھے، کہتے تھے ھذا شیء عجیب، یہ قرآن عجیب ہے۔ ام المومنین کی شکل، ام المومنین کا وجود اقدس عجیب نہیں ہے، عجیب تر ہے، عجائب ہیں، عجائب ہیں۔ ایک وجود ملکوتی میں مختلف صفات کا ایک جگہ جمع ہونا۔ ام المومنین کی شخصیت ایک ایسی ہے کہ جس میں متضاد صفات موجود ہیں، متضاد صفات موجود ہیں، یعنی ایک حکمران بھی ہیں، ایک حکمران مطلق ہیں،
حکمران مطلق ہیں اور زاہد بے داغ بھی ہیں. زاہد بھی اعلیٰ مطلق زاہد ہیں، مطلق حکمران بھی ہیں، مطلق زاہد بھی ہیں. یعنی سیاستدان بھی اعلیٰ قسم کے ہیں اور زاہد بھی اعلیٰ قسم کے ہیں. متضاد صفات موجود ہیں. ٹکڑے غذا کیا ہے مومنین کی؟ فقط نمک کھاتے ہیں اور پانی پہ گزارا کرتے ہیں. متضاد صفات ہیں. غذا کیا ہے؟ غذا مادی کیا ہے امام علی کی؟ نمک اور شاید پانی، یا شاید ایک روٹی کے جس کو پانی میں بھگو کر کھاتے ہیں. غذا یہ ہے. اور قوت کون سی ہے؟ کہ قلعہ خیبر کو اپنی دونوں ہاتھوں سے اکھاڑ دیتے ہیں. متضاد صفات ہیں امام علی کی. متضاد صفات کے مالک ہے امام علی. متضاد صفات جس سرزمین پہ جمع ہو جائیں، اجماع ہو جائے، وہ سرزمین علوی کہلاتی ہے. علوی کہلاتی ہے. متضاد صفات ہیں. امام علی ساجد بھی ہیں، مسجود بھی ہیں. امام علی ساجد بھی ہیں، مسجود بھی ہیں. تمام غیب ان کے سامنے حالت سجدہ میں ہے. تمام کائنات مولائے متقیان کے سامنے حالت سجود میں ہے، اور مولائے کائنات حضرت حق کے سامنے عالم سجدہ میں بھی ہیں. متضاد صفات ہیں. ساجد بھی ہیں، مسجود بھی ہیں. متضاد صفات ہیں مولا مومنان کی. یہ دو صفات جو قرآن نے بیان کی، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. عزیزوں، جب انسان اس دنیا میں آیا تو اپنے ساتھ 3 عظیم نعمتیں لے کر آیا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے، اور موضوعات اس قدر لطیف اور حسین ہیں کہ اگر انسان کے پاس واقعاً وقت ہو تو یہ مجلس میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات مومنین کو پسند نہ آئے. یہ فرش، اس فرش پہ تم ثواب کی خاطر مت آؤ. حسین کی مجلس ثواب کی خاطر نہیں ہے، حسین کی مجلس پرواز کی خاطر ہے. یہ فرش ثواب نہیں ہے، یہ فرش اتصال ہے. عبد کا معشوق کے ساتھ اتصال ہے. یہ فرش پرواز گاہ ہے، نہ ثواب گاہ ہے. یہ امیر المومنین کی شخصیت عجیب و غریب ہے. انسان جب اس دنیا میں آیا ہے 3 عظیم صفات لے کر آیا ہے. خلق الانسان حلوّا، ان الانسان خلق حلوّا، واذا مسہ الشر جزوّا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوًّا. عجیب ہے. قرآن کو پڑھیں، ثواب کے لیے نہیں، قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں. قرآن اول تا آخر قصیدہ اہل بیت ہے. قصیدہ اہل بیت ہے. اس کتاب حضرت حق کو پڑھیں تاکہ جس کے لیے یہ قصیدہ بیان کیا گیا ہے اس کی کوئی جلوہ گری آپ کے وجود کے اوپر ہو سکے. خدا جس کے بارے میں قصیدہ کہے، یہ چیزیں. انسان اس دنیا میں آیا ہے 3 عظیم صفات لے کر آیا ہے. ایک صفت قوت تفکر ہے، قوت تفکر ہے. ایک قوت غضبیہ ہے. ایک قوت شہوانیہ ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا خشک چیزوں کو نگلنے کی عادت ڈالیں. یہ موضوع خشک ہے، یہ موضوع خشک ہے. اتنا آسان نہیں ہے، ایسے مکھن نہیں لگا ہوا، گھی نہیں لگا ہوا، اتنا تر نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ اتار لیں گے اس کو. تھوڑا سا سخت چیزوں کو چبانے کی عادت ڈالیے ذرا سا. انسان 3 خطرناک صفات لے کر آیا ہے. یہ 3 صفات اگر حریم ولایت میں پہنچا دے انسان، ان 3 صفات کے ساتھ انسان درگاہ مقدس ولایت میں مقیم ہو جائے، ان 3 صفات کے ساتھ، تو یہی 3 صفات انسان کی دنیاوی اخروی سعادت کے لیے بہترین ہیں. تمام عظمتیں، تمام کمالات، تمام بزرگواریاں، تمام شرف، تمام قرب الہی کی منازل انہی 3 صفات کے ذریعے طے ہوتی ہے. اگر یہ صفات انسان اہل بیت سے کہے کہ ان صفات کی ترجمانی کریں، ان صفات کا استعمال بتائیں، ان صفات کو حد اعتدال پر لے آئیں، اگر انسان اہل بیت سے متمسک و منسلک ہو، ایک مصیبت یہ ہے. ہم فقط اہل بیت کو چاہتے ہیں 2 چیزوں کے لیے. میں معذرت چاہتا ہوں. اہل بیت کو چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا تذکرہ ہو تاکہ تمہارے گناہ دھل جائیں.
معذرت چاہتا ہوں, ہم نے بہت ظلم کیا, دشمنوں نے تو ظلم کیا, ہم نے بھی ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ, ہم نے بھی ولایت کے ساتھ ایک خاص ظلم کیا ہے. ولایت اس وجہ سے نہیں آئی کہ تمہارے گناہوں کو دھو دے, ایک یہ فکر ہے کہ فرش پر بیٹھو تاکہ پاک ہو جاؤ, متبرک ہو جاؤ, مقدس ہو جاؤ. دوسری فکر کیا ہے کہ اہل بیت کا ذکر کرو, عزاداری کرو, رکوع سجود قنوت قیام تمام دین کو اختیار کرو, کیوں شفاعت نصیب ہو جائے. یہ دو علتیں مادی ہیں, اس میں سے کوئی چیز معنوی نہیں ہے. اہل بیت کا یہ مقصد ہے ہی نہیں کہ تمہارے گناہوں کو بخشیں اور تمہاری شفاعت کرائیں. اہل بیت یوں نہیں آئے کہ تمہارے گناہوں کو بخشیں, اہل بیت آئیں تاکہ تمہاری اس طرح تربیت کریں کہ ملائک تمہارے پاس آئیں, تمہارا حال و احوال دریافت کریں اور کہیں السلام علیکم طبتم, تم پر سلام ہو, درود و سلام. اہل بیت یوں آئیں تاکہ تمہیں مقام حیوانیت سے نکال کے مقام ملکوت اعلیٰ تک پہنچا دیں تمہیں. دوسری بات, تمہیں اس مقام پر پہنچائیں, تمہاری درونی غیرت کو اس بلندی پر پہنچائیں کہ تمہیں حاجت شفاعت بھی نہ ہو. ہم سمجھے نہیں ہیں, ہم سمجھے نہیں ہیں ان مسائل کو, نہیں سمجھے. یہ تین صفات کون کون سی ہیں؟ ایک صفت تفکر ہے. ہر نجاست, ہر سعادت انہی پاک اور مقدس اسماء, انہی پاک اور مقدس صفات کی وجہ سے. اگر قوت تفکر کو آپ اہل بیت کے حریم میں منتقل کر دیں اور اہل بیت سے کہیں کہ اس یہ صفت جو خدا نے مجھے ہدیہ تحفہ دی ہے, میں اس صفت کے ذریعے کیسے ملکوت اعلیٰ تک پہنچوں, اہل بیت تمہیں بتائیں گے کہ قوت فکر, قوت ادراک, قوت تفکر, قوت تعقل انسان کے شرف کے لیے ضروری ہے. جو شخص سوچتا نہیں ہے, غور نہیں کرتا, فکر نہیں کرتا, تدبر نہیں کرتا, تعقل نہیں کرتا, اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. حیوان کی 4 ٹانگیں, اس انسان کی 2 ٹانگیں. معذرت چاہتا ہوں. جس آدمی کو سوچنے, سمجھنے, غور و فکر کرنے, تدبر و تعقل کرنے کی عادت نہ ہو, وہ انسان بظاہر انسان ہے لیکن در حقیقت اس کا باطن حیوانی اور شیطانی ہے. خدا نے تمہیں عقل دی ہے, شعور دی ہے, آگاہی دی ہے, اور اہل بیت علیہ السلام جیسے مربیان الہی تمہیں دیے ہیں, مربیان الہی تمہیں دیے ہیں. مربیان الہی آئے ہیں کیوں؟ تاکہ اس فکر کی اس طرح تربیت کریں تاکہ تم قوت افکار کے ذریعے, قوت ادراک کے ذریعے, قوت تفکر و تعقل کے ذریعے حقیقتوں میں اس حد تک سیر کرو کہ حقیقتیں تمہارے سامنے جلوہ گر ہو جائیں. علت و معلول کو سمجھو. قوت تفکر اگر اعتدال کی بنیاد پر آ جائے, اور انسان, شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ کہ مقدس کو غیر مقدس کرتا ہے, غیر مقدس کو مقدس کرتا ہے. شیطان کا کام یہ ہے. شیطان نے قسم کھائی ہے. مت تصور کرو کہ شیطان کوئی معمولی طاقت ہے اور تم اپنی ان بہرو نمازوں, بہرو عزاداری کے ذریعے شیطان کو شکست دے دو گے. نہیں, یوں نہیں ہے. یہ تصور خام خیالی سے نکل آؤ. شیطان ایک قوت عظیم ہے جو قدرت مطلقہ کے مقابلے پر ادعا کر رہا ہے. شیطان کوئی عام قوت نہیں ہے. شیطان نے قسم کھائی ہے, فبعزت کا, پروردگار قسم کھائی ہے, فبعزت کا اغوینہم اجمعین, پروردگار میں تیری ہر شخص کو بہکا لوں گا, الا عبادک المخلصین, مگر وہ لوگ جو خالص ہیں, مخلص ہیں, جن کے وجود کے اندر فقط معشوق کی محبت ہے. وہ امام علی کو جنت کے لیے نہیں چاہتے, جنت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ولایت کی خاطر. اخلاص کی بلندیاں ہیں, یہ اخلاص ہے. انسان اپنے معشوق کو چاہے نہ کسی واسطے سے. اگر یہ پاک اور مقدس قوت تفکر اگر شیطان کے وسواس و خناس سے محفوظ ہو جائے, قوت تفکر, قوت اخلاص, قوت ادراک اگر شیطان کے وسواس و خناس سے محفوظ ہو جائے, یہ کب محفوظ ہوگی؟ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر تصرف شیطان نہیں ہے, سلطنت شیطان نہیں ہے, قدرت شیطان نہیں ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ مثلا آپ جب کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پروردگارہ میں پناہ مانگتا ہوں اس شیطان مردود کے ہیلے بہانوں سے. بتائیے وہ پناہ گاہ کہاں ہے جس میں آپ شیطان کے ہیلے بہانوں سے بچنے کے لیے جاتے ہیں؟ وہ پناہ گاہ ہے کہیں؟ میں آپ سے یہ سوال کروں, وہ پناہ گاہ کہاں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
پروردگار پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود و ظالم و ستمگر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ پناہ گاہ کہاں ہے؟ یہ کون سا خیمہ غیرت الہی ہے کہ جس میں آپ پناہ گزیر ہوتے ہو؟ کہاں ہے وہ خیمہ؟ وہ خیمہ کون سا ہے کہ جہاں تم پناہ گزیر ہوتے ہو، جہاں شیطان کا دست تصرف نہیں پہنچتا؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر شیطان کا دست تصرف نہیں پہنچتا، جہاں شیطان کے وسواس و خناس نہیں ہے، جہاں صرف حق ہے، حق جلوہ گر ہے، حق پر قربان ہے؟ سنا نہیں آپ نے؟ روایات سنتے رہتے ہیں آپ، تفکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، قوت ادراک کو استعمال نہیں کرتے۔ روایات میں ولایت علی ابن ابی طالب خصنی امام علی کی ولایت وہ قلعہ الہی ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب خصنی وہ مقام عظیم ہے، وہ قلعہ عظیم ہے کہ جہاں پر دسترس شیطان نہیں ہے۔ امام علی کی ولایت وہ پاک اور مقدس مقام ہے کہ جہاں پر شیطان کی دستگیری نہیں ہے، شیطان کی مکاریاں عیاریاں نہیں ہیں، شیطان کا دست تصرف وہاں پہنچنے سے قاصر ہے۔ اگر مومنین اپنی زندگی میں اس پاک اور مقدس قلعہ رحمانی اور قلعہ خدائی میں مقیم ہو جاتے تو شیطان کی دسترس سے نکل چکے ہوتے۔ فمن دخل حسن، داخل ہو جاؤ اس میں۔ امام علی کی ولایت وہ قلعہ ہے۔ وہ قلعہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ قلعہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اس قلعے میں مقیم ہونے کے لیے شروط و شرائط کیا ہیں؟ شرطہا و شروطہا کیا ہیں؟ اس کے لیے فقط ایک شرط ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ جائے۔ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ولایت وسیلہ نہیں ہے، ولایت وسیلہ نہیں ہے، ولایت خود ہدف ہے۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ میرے گھر آنا چاہیں تو آپ کسی وسیلے کے ذریعے آتے ہیں، رکشہ کے ذریعے، ٹیکسی کے ذریعے، گاڑی کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ کسی وسیلے کے ذریعے کہیں پہنچنا ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام علی وسیلہ ہیں اور جنت ہدف ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، ولایت فروشی کر کے اگر جنت ملی بھی تو کیا ملی؟ ولایت فروخت کر کے اگر جنت ملی تو کیا ملی؟ جنت وہ مقام عالی نہیں ہے کہ اس کے لیے تمہیں ولایت کو فراموش کرنا پڑے۔ جنت وہ مقام عالی نہیں ہے کہ وہاں پہنچنے کے لیے تمہیں ولایت کو ذبح کرنا پڑے۔ وہ مقام نہیں ہے جنت کہ جس کو جہاں پہنچنے کے لیے تمہیں ولایت کو ذبح کرنا پڑے۔ مومن کا مقصود، عاشق کا مقصود، مخلص کا مقصود جنت نہیں ہے۔ جنت کوئی مقام عالی نہیں ہے کہ جس میں پہنچنے کے لیے تم امام علی کی ولایت کو قربان کر دو۔ تصور مت کرو۔ قوت ادراک اگر حد اعتدال پر آ جائے، قوت فکر اگر حد اعتدال پر آ جائے اور شیطان کی دسترس سے محفوظ ہو جائے تو یہی قوت ادراک انسان کو ایک عجیب نعمت ادا کرتی ہے۔ قوت ادراک اگر شیطان کی دسترس سے محفوظ ہو جائے اور حصار ولایت میں آ جائے اور پناہگاہ یہ قلعہ الہی میں آ جائے تو یہی قوت کہ جب ولایت امام علی سے باہر آتی ہے تو اس کی ایک نئی شکل ہے۔ قوت ادراک، قوت تفکر اگر ولایت کے حریم سے جب باہر آتی ہے تو یہ حکمت کی شکل میں باہر آتی ہے۔ انسان حکیم کیا کہا قرآن نے کیا کہا؟ سورہ جمعہ میں کیا ہے؟ عجیب آیات ہیں قرآن کی۔ یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پیغمبر کے آنے کا مقصد، قرآن کی تلاوت کا مقصد تمہیں حکیم بنانا ہے، صاحب حکمت بنانا ہے۔ صاحب حکمت وہ مقام عالی ہے کہ جہاں پر علم کے اندر شیطان کی دسترس نہیں ہوتی۔ یہ علم ایمان کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اگر تم اپنے اس علم کو ولایت کے حریم میں مقیم نہیں کرو گے، یہی علم تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ العلم حجاب الاکبر۔ عزیزوں، چار ایسی صفات ہیں کہ اگر انسان جد و جہد کرے، کوشش کرے، تفکر کرے، تعقل کرے اور اپنے دست ناتواں کو دست ولایت یعنی دست ید اللہ کے سپرد کر دے تو ممکن ہے کہ وہ وادی معشوق میں جا پہنچے۔ وادی معشوق میں جا پہنچے۔ چار ایسی صفات ہیں۔
ایک صفت ہے حکمت. حکمت خود کیا چیز ہے؟ حکمت مقام طہارت کے بعد آتی ہے، طہارت جسمی، طہارت قلبی، طہارت فکری. جب تک تم طہارت کے تمام مراحل سے نہیں گزرو گے، در حقیقت در حکمت پر آ نہیں سکتے. امام علی شہر حکمت ہیں. حکمت تک پہنچنے کے لیے، نور تک پہنچنے کے لیے نور ضروری ہے. عصمت تک پہنچنے کے لیے عفت ضروری ہے. عفت، صاحب عفت انسان عصمت تک پہنچ سکتا ہے. لیکن جو شخص اپنی عفت کو فروخت کر چکا ہو، گناہوں سے، نجاستوں سے، احمقانہ خیالات سے، جو شخص عقائد میں شیطان کی پیروی کرے، عقائد میں شیطان کی تقلید کرے اور عقائد میں پاک و پاکیزہ نہ ہو، اس کے عقائد پاک و پاکیزہ نہ ہو، جب تک عقائد پاک و پاکیزہ نہیں ہوتے، انسان صاحب حکمت کی اس دسترخوان روحانی اور اس سفرہ الہی کی معنوی غذا کو چکھ نہیں سکتا ہے. نہیں چکھ سکتا انسان. حکمت ایک اولا اعلیٰ مقصد. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغمبر آئیں گے تاکہ تمہارے قلب کو تزکیہ نفس کریں، تمہارے قلب کو پاک کریں، تمہارے جسم کو پاک کریں، تمہاری روح کو پاک کریں، تمہاری اعتقاد کو پاک کریں، تمہاری تفکر کو پاک کریں، قوت ادراک کو پاک کریں. جب تک انسان مقام طہور پر نہیں آئے گا، مقام ظہور اس کے لیے پوشیدہ رہے گا. ظہور سے پہلے ایک منزل طہور ہے. جب تک مقام طہور پر نہیں آؤ گے، مقام ظہور تک پہنچ نہیں سکتے ہو. ایک ہوتی ہے ظاہری پاکیزگی، ایک ہوتی ہے باطنی پاکیزگی. عجیب نہیں یہ باتیں؟ قرآن نے عجیب بات کہی، انہ قرآن الکریم کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. کتاب خدا نے فرمائی جو ہماری کتاب ہے، اس کتاب کو ظاہراً ہاتھ لگانے کے لیے ایک طہارت ظاہری کی ضرورت ہے. فقہاء عظام فرماتے ہیں کہ تم وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ مت لگاؤ. یہ کلام حضرت حق ہے. کتاب کو چھونے کے لیے انسان کو ظاہری پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے. خدا کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون. حقائق قرآن سے، لذت قرآن سے، مقصد قرآن سے اس وقت تک تم آگاہ نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے باطن کے اندر پاکیزگی اپنا اثر پیدا نہ کرے. مت تصور کرو قرآن رمضان میں تم نے پڑھا اور یہ قرآن تمہارے لیے یوں نہیں ہے. قرآن کے حقائق کو سمجھنے کے لیے انسان کو باطنی پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کتاب کو چھونے کے لیے ظاہری پاکیزگی اور اس کتاب کی حقیقت اور اس کتاب کے لطائف کو سمجھنے کے لیے انسان کو باطنی پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے. تصور کریں حضرت ابو طالب، ایک صلوات پڑھیں محمد والے. جب خدا نے کتاب کو چھونے کے لیے طہارت شرط قرار دی، کتاب کو چھونے کے لیے جب طہارت شرط ہے تو صاحب کتاب کے لیے طہارت اکمل کی ضرورت ہے. تصور نہیں کریں گے، احمقانہ موضوعات ہیں. ایمان ابو طالب احمقانہ موضوعات ہیں. جو شخص طہارت مطلق کو پالے، خود اس کی طہارت کس بلندی پر ہوگی. اہل بیت آئے ہیں تاکہ تمہارے ظاہر کو بھی پاک کریں، تمہارے باطن کو بھی پاک کریں. انسان کے وجود کے اندر دو دریا رواں ہیں. جب میں نے دو دریا کہا، جوان کچھ اور سمجھے ہوں گے. انسان کے وجود کے اندر دو دریا رواں دواں ہیں. عزیزوں، ظاہری پاکیزگی، جو ظاہری نجاست ہے، وہ ظاہری پانی سے ختم ہو جاتی ہے. اگر پانی نہ بھی ہو تب بھی خاک سے تیمم کرنے سے جسمانی نجاستیں ختم ہو جایا کرتی ہیں. دقت نظر کریں، ظاہری نجاستیں تھوڑے سے پانی سے، پانی نہ بھی ہو تب بھی خاک پر تیمم کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے ظاہری نجاستوں کے لیے.
باطنی نجاستیں چونکہ باطن میں پوشیدہ ہیں، باطنی نجاستوں کو پاک کرنے کے لیے یہ ظاہری سمندر کا پانی بھی کافی نہیں ہے۔ 7 سمندر میں نہا لو، دنیا کا تمام پانی، ہر پانی میں نہا لو، باطنی نجاستیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ مثلا حسد ایک باطنی نجاست ہے، پانی سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ نفاق ایک باطنی نجاست ہے، نہانے سے ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، حماقت، جہالت، گمراہی، ظلمات، تاریکیاں، یہ سب باطنی نجاستیں، یہ اس دنیاوی پانی سے پاک نہیں ہوتا ہے انسان۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کو حسد کی بیماری ہے، وہ نہائے اور حسد ختم ہو جائے گا، نہ، یوں نہیں ہے۔ حسد چونکہ درونی بیماری ہے، درونی بیماری کے لیے درونی دریا کی ضرورت ہے۔ یہ درونی بیماری چونکہ باطن انسان سے طلوع کرتی ہے، خدا نے یہ نظام رکھا ہے جہاں سے یہ بیماریاں طلوع کرتی ہیں، بے عینی اسی جگہ سے خدا نے 2 دریا جاری کیے ہیں۔ ایک دریائے عشق ہے، دریائے عشق، دریائے گریہ انسان کے وجود میں پوشیدہ ہے۔ باطنی نجاستیں باطنی پانی سے دور ہوتی ہیں۔ باطنی پانی کون سا ہے؟ یہ عشق، عشق ریزی، عشق عاشقانہ، نہ عشق منافقانہ، عشق مخلصانہ۔ عشق، اگر یہ عشق جو کہا گیا کہ فرش پر بیٹھو پاک ہو جاؤ گے، مطہر ہو جاؤ گے، طیب ہو جاؤ گے، طاہر ہو جاؤ گے، کیسے ہو جاؤ گے؟ کہ باطنی نجاستیں، باطنی ظاہری نجاستیں آب زمزم سے پاک ہو جاتی ہیں، باطنی نجاستیں آب کوثر سے پاک ہوا کرتی ہیں۔ کوثری بننا پڑے گا، دریائے کوثر تک آنا پڑے گا، نہر کوثر میں ڈبکی لگانی پڑے گی، اور شراب شعور پینا پڑے گا، شراب معرفت پینا پڑے گا، شراب حکمت پینا پڑے گا۔ جب تک یہ شراب معرفت کو نہیں پیو گے، تمہاری صحرائی اور ریگستانی زمین ہمیشہ بے آب و گرا رہے گی۔ کہا گیا ہے تمہیں، پیغمبر نے ہم سے کہا ہے، مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا نیت کرتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں قربتاً جنت۔ بتائیے کیا کرتے ہیں نیت؟ قربتاً اللہ انی اتقرب الیک۔ ہر پاک اور مقدس عبادات کے لیے نیت فقط ایک ہے، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ۔ پیغمبر نے ہم سے نہیں کہا کہ جنت کی آرزو کرو، بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار تکرار کر رہا ہوں تاکہ آپ کے قلب کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ آپ جنت کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو۔ آپ کی خلقت کا مقصد جنت نہیں ہے، آپ کی خلقت کا مقصد معشوق میں فانی ہونا ہے، کیونکہ ہر عاشق اپنے معشوق کی شبیہ ہے۔ کل کہہ چکا ہوں یہ باتیں، دوبارہ نہیں کہوں گا۔ ہر عاشق اپنے معشوق کی شبیہ ہے۔ تم جنت کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو۔ پیغمبر نے ہم سے نہیں کہا کہ جنت کی آرزو کرو، پیغمبر نے کہا کہ سردار جنت کی آرزو کرو، سردار جنت کی آرزو کرو۔ یہ تشیع ہے، چھوٹی باتوں پہ راضی نہیں ہوتی ہے، معمولی باتوں پہ راضی نہیں ہوتی ہے۔ خدا نے ہمارے مزاج کو، عقل کو، قلب کو ایسا بنایا ہے کہ ہم صرف صاحب عصمت پہ راضی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ تم صرف عصمت پہ راضی ہونا، غیر عصمت پہ راضی مت ہونا۔ تم جنت پہ راضی مت ہونا، سردار جنت کے اوپر راضی ہونا۔ نہیں سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک روایت سنائی تھی میں نے پہلی مجلس میں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو جذابیت ہے، جو کشش ہے، اور جو آپ کی قلب میں قوت ہے کہ کچھ رزق معنوی بھی انسان کو نصیب ہو،
یہ ذمہ داری ہے، ممبر کی ذمہ داری ہے یہ۔ جب ممبر خیانت کرتا ہے تو قوم خیانت کار ہو جایا کرتی ہے، جب ممبر خیانت کرتا ہے تو قوم خیانت کار ہو جاتی ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا یہ جو قوم کا حال ہے یہ کیا ہے، مثلاً یہ جو آج صورتحال ہے کیا ہے، کیا حال ہے اس کا، کیا ہے آپ کی نظر میں، کیا مصیبت ہے یہ؟ میں نے کہا میں کوشش ہوتی ہے کہ مختصراً جواب دوں۔ میں نے کہا کہ جب محراب پر منافقانہ سکوت ہو، محراب پر جب منافقانہ سکوت ہو تو ممبر سے احمقانہ گفتگو ہوتی ہے۔ ممبر کا احمقانہ کلام اور محراب کا منافقانہ سکوت، اس نے قوم کا یہ حال کر دیا ہے۔ مت تصور کریں۔ ایک روایت میں نے پہلی مجلس میں سنائی تھی، میری خواہش ہے کہ اس کو سناؤں اور اس کے بعد پھر آپ سے تمام کروں۔ خدا مجھے توفیق دے کہ انشاءاللہ آپ کی زیارت مجھے ہر روز انشاءاللہ نصیب ہوتی رہے انشاءاللہ العزیز۔ روایات میں کہ جس وقت قرآن نازل ہوا، جو مومنین یا جانتے ہیں، جنہوں نے پہلی مجلس سنی ہے وہ یہ روایت سن چکے ہیں، شاید ان کے قلوب کے اندر ایک لذت پیدا نہ ہو، لیکن ضروری ہے کیونکہ یہ علم میری ذاتی ملکیت نہیں ہے، میں فقط اس خدا نے مجھے کہا ہے کہ تم اس کے امین ہو، آپ اس کے حقدار ہیں۔ خدا نے مجھے کہا ہے کہ اس امانت الہی کو قلب مومن کے سپرد کر دو، بس۔ روایات میں کہ جب قرآن نازل ہوا، قرآن نے پیغمبر پہ نگاہ کی، پیغمبر نے قرآن پہ نگاہ کی، قرآن نے پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر نے قرآن کو دیکھا، ہر عاشق و معشوق نے ایک دوسرے کا نظارہ کیا۔ پیغمبر نے قرآن کو دیکھا تو قرآن کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور قرآن کی آنکھوں میں ایک اشک تھے، قرآن گریہ کر رہا تھا۔ ادھر قرآن نے دیکھا کہ پیغمبر نے قرآن کو دیکھا تو پیغمبر بھی گریہ کر رہے تھے، قرآن بھی گریہ کر رہا تھا۔ پیغمبر نے قرآن سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے گریہ کا؟ تم عالم قدس سے نازل ہوئے ہو، عالم غیب سے نازل ہوئے ہو، تخت ستوت شاہی سے دنیا میں آئے ہو، میں تمہارے استقبال کے لیے یہاں موجود ہیں، یہ گریہ کا کون سا مقام ہے، تم کیوں گریہ کر رہے ہو؟ بے عینے کی یہی سوال قرآن نے پیغمبر سے کیا، یا رسول اللہ ابھی تو میں آیا ہوں اس دنیا میں اور آپ نے مجھے دیکھ کر گریہ کیا، اس گریہ کا سبب کیا ہے، علت و معلول کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا چوں انا رسول ہی، میں رسول ہوں، سوال پہلے میں نے کیا ہے تو تم میرے سوال کا جواب دو۔ پیغمبر نے کہا کہ تم نے گریہ کیوں کیا مجھے دیکھ کر؟ قرآن نے صرف ایک جملہ کہا، قرآن نے کہا یا رسول اللہ عالم حضرت حق اور آغوش حضرت اللہ میں آپ ایسے نہیں تھے۔ کاش میں اپنی بات مکمل کر سکوں۔ قرآن نے کہا کہ عالم غیب میں، عالم نور میں، آغوش اور تخت ستوت شاہی پر آپ ایسے نہیں تھے۔ رمز و راز ہیں، رمز و راز محرموں کے لیے ہیں، نہ محرموں کے لیے نہیں ہیں۔ پہلے صیغہ محرمیت پڑھو تاکہ حقیقت تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ قرآن نے جواب دیا کیا یا رسول اللہ حضرت حق کے حریم مقدس میں آپ ایسے نہیں تھے۔ پھر قرآن نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھ کر مجھے کیوں گریہ کیا؟ پیغمبر نے یہی جواب دیا، کہا کلام حضرت حق تخت ستوت شاہی پر بھی تو ایسا نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب اولیاء کہتے ہیں قرآن نے کہا یا رسول اللہ ہوا کیا، خدا کا نور تشریف لایا تو لباس بشریت پہن لیا۔ کہا نہ قرآن خاکی تھا نہ پیغمبر بشری تھے، نہ پیغمبر عالم غیب میں بشری تھے نہ قرآن کاغذی تھا۔ یہ دنیا کی مصیبت ہے کہ نور آتا ہے تو لباس بشریت کو زیب تن کر لیتا ہے، کلام حضرت حق نازل ہوتا ہے تو کاغذی ہو جایا کرتا ہے۔ پیغمبر آئے ہیں فقط ایک مقصد کے لیے کہ اپنے شیعوں پر پڑی ہوئی، ہمارے شیعہ جن کے قلوب پر گرد پڑی ہوئی ہے، ہوا و ہوس کی گرد ہے، حب دنیا کی گرد ہے، جہالت و گمراہی کی گرد ہے، ظلمات و تاریکی کی گرد ہے، پیغمبر آئے فقط ایک کام کرنے کے لیے کہ تمہارے قلب کو صاف کر دے۔ جیسے ہی قلب صاف ہوگا محبوب کا پری چہرہ اس میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ پیغمبر فقط اس وجہ سے آئے تاکہ تمہارے قلب پر غبار نجاست کو ختم کریں اور تمہارے قلب میں طاقت ہو تاکہ تم معشوق کی زیارت کر سکو۔ عزیزوں، دین یوں نہیں ہے،
قوت حکمت اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائے، بس میں آخری جملے آپ سے عرض کرتا ہوں، 4 صفات ایسی ہیں، اگر 4 صفات کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، مگر یہ آسان نہیں ہے، یہ اتنی آسان ہوتی تو آج دنیا کچھ اور ہوتی۔ 4 صفات اگر مومن جد و جہد کرے، کوشش کرے، والذین جاہدون فینا لنہدینہم سبلا، اگر انسان کوشش کرے اور جد و جہد کرے اور یہ 4 صفات اپنے وجود کے اندر انڈیل لے، یہ 4 صفات انسان اپنے اندر انڈیل لے، تو وہ انسان ناقص سے انسان کامل کی صف میں جا کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کون سی 4 صفات ہیں؟ ایک حکمت، حکمت اس کلام کو کہتے ہیں جو شیطان کی دسترس سے محفوظ ہوتا ہے۔ علم اگر شیطان کی دسترس سے محفوظ ہو جائے تو وہ علم حکمت بن جایا کرتا ہے۔ ایک چیز ہے حکمت، انسان صاحب حکمت ہو، حکمت کی تلاش کرو۔ ایک چیز ہے شجاعت، شجاعت اور درندگی میں فرق ہے، درندگی اور شجاعت میں فرق ہے۔ کربلا میں ایک طرف صاحبان شجاع تھے اور ایک طرف درندگان تھے۔ شجاعت اس قوت معنوی و بہادری کے کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے عصمت ہو۔ اگر شجاعت کے پیچھے عصمت ہو تو انسان شجاع ہے، اور اگر شجاعت کے پیچھے عصمت نہ ہو تو یہ درندگی ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ بہت تفصیلات میں۔ تیسری چیز کیا؟ عفت۔ عفت جو شریعت مقدسہ نے ہمیں کہا ہے گناہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، کیوں؟ تاکہ خدا نے ہر انسان کو عفت کے ساتھ اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ عفت وہ نظام طہارت ہے کہ جہاں پر طہارت کی تجلی ہوتی ہے۔ عفت اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر طہارت کی تجلی ہوتی ہے، اس کو عفت کہتے ہیں۔ عفت جوانوں میں عفت موجود ہے، مومنین میں عفت موجود ہے، عفت فکری، عفت قلبی، عفت باطنی ہے۔ چوتھی چیز عدالت۔ عدالت ایک جادہ، معاف کیجیے گا بہت عظیم موضوعات میں وقت نہیں، جادہ حق، خط مستقیم، خط مستقیم یعنی اعتدال کا راستہ۔ اگر انسان صاحب اعتدال ہو، اگر انسان صاحب اعتدال ہو، غصہ آئے تو اس کو معلوم ہو کہ یہ غصہ اعتدال کی بنیاد پر ہو، ہر چیز انسان صاحب اعتدال کے ساتھ رکھے۔ اگر انسان کا وجود اعتدال میں نہ ہو تو یہ عدالت کے خلاف ہے، یہ ظلمات ہے، یہ گمراہی ہے۔ انسان کا پورا وجود اگر صاحب اعتدال ہو، ایک اعتدال کے راستے پر چلے، اس کو کہتے ہیں عدالت کا راستہ۔ آخری بات کہتا ہوں بس، نماز میں ہم خدا سے فقط ایک چیز طلب کرتے ہیں، فقط ایک چیز۔ کل اگر مجھے موقع ملا تو نماز کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کروں گا۔ واہ واہ واہ، نماز، نماز دنیا میں وہ چیز ہے کہ جو عالم ملکوت اور عالم لاہوت کی نعمت ہے جو زمین پہ لائی گئی ہے۔ پیغمبر نماز کے عاشق ہیں، امام حسین نماز کے عاشق ہیں، کیوں؟ یہ دنیاوی چیز نہیں ہے، یہ ملکوت سے آئی ہے۔ جیسے قرآن آیا ہے ایسے نماز بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ نماز کی لذت الگ ہے، ایک وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں جو بوجھ ہے، ایک وہ نماز جو پیغمبر آسمان سے لے کر آئے تھے، وہ نماز کچھ اور ہے۔ اگر خدا نے توفیق دی تو فقط کل عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ عزیزوں، اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ نماز میں ہم فقط خدا سے ایک چیز طلب کرتے ہیں، فقط ایک چیز، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں راستہ دکھا دے، فقط راستہ دکھا دے، پاک اور مقدس راستے پر ہمیں ایستادہ کر دے، کھڑا کر دے، راستوں کو گم نہ کر جائیں، راہ ولایت کو گم نہ کر جائیں۔ پروردگار تجھ سے امید کرتے ہیں، تجھ سے تمنا کرتے ہیں، تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ راہ حقیقت پہ مجھے کھڑا کر دے اور میری سمت درست کر دے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ مثلا میں اور آپ سوراب گوٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا ارادہ بھی حیدرآباد جانے کا ہے، میرا ارادہ بھی حیدرآباد جانے کا ہے۔ آپ نے کہا کہ حیدرآباد ٹول پلازا کی طرف ہے، میں نے کہا کہ حیدرآباد ٹاور کی طرف ہے۔ سوچیں، نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ میں نے سوچا کہ ٹاور کی طرف حیدرآباد ہے، آپ نے کہا کہ نہیں، وادی حسین ہے، اس کے بعد ٹول پلازا ہے، اس کے بعد پھر حیدرآباد ہے۔ اب میں نے یہ تصور کیا کہ نہیں، حیدرآباد جو ہے وہ ٹول پلازا کی طرف نہیں ہے، ٹاور کی طرف ہے۔
میں مومن، میں مسلمان، میں موحد، میں نے کیا کیا؟ بیلٹ باندھی، ٹاور کی طرف نکل گیا، سارے راستے نیکیاں کرتا گیا۔ اول وقت نماز پڑھی، رکوع کیا، سجود کیا، قنوت کیا، قیام کیا، دعا پڑھی، دعائے سفر پڑھی، ہر نیک کام کرتا 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 ہر نیک کام کرتا 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 جب میں پہنچا تو پتہ چلا اوہ یہ تو حق کا مخالف راستہ ہے۔ آپ نے ارادہ کیا، آپ نے کہا ٹول پلازا ہے، آپ گئے، آپ نے بیلٹ نہیں باندھی، جرمانہ ہو گیا، آگے گئے، اسپیڈ تیز تھی، پھر جرمانہ ہو گیا۔ آپ جرمانے بھرتے بھرتے کہاں پہنچ جائیں گے اور میں نیکیاں کرتا کرتا کہاں پہنچ جاؤں گا؟ کیا مطلب؟ غلط راستے پر نیکیاں انسان کو فائدہ نہیں دیتی، غلط راستے پر کیے جانے والے اعمال صالحہ انسان کو ہدف تک نہیں پہنچاتے، صحیح راستے پر کیے جانے والے گناہوں کو خدا بخش دے گا۔ میرا اور تمہاری ذمہ داری فقط حقیقی راستے کا تعین ہے۔ کس نے کہا کہ نیکیوں میں سبقت کرو؟ پہلے راستے کا انتخاب کرو، پھر نیکیاں کرو۔ غلط راستے پر نیکیاں انسان کو ہدف ولایت تک نہیں پہنچاتی، صحیح راستے پر کیے جانے والے گناہوں کو جرمانہ بھر بھر کے بالآخر آغوش معشوق تک پہنچ جاؤ گے۔ غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ تصور کرو کہ خود یہ کربلا، کہ یہ پاک اور مقدس ایام آہستہ 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 ہمارے ہاتھوں سے سرک رہے ہیں۔ یہ ایام سرک رہے ہیں۔ جب یہ مہینہ سفر رخصت ہوگا اور ہم سے وداع کرے گا تو ہم سے پوچھے گا کہ میں مسافر ملاکوت ہوں، تمہارے لیے کیا پیغام لے کے جاؤں ابا عبداللہ کے لیے؟ تم نے پورا مہینہ مجھ میں گزارا ہے، لباس عزاداری پہنا، آیا کیا وجود کا موسم بھی سوگواری ہے یا نہیں ہے؟ آیا کیا وجود کا موسم سوگواری ہے یا نہیں ہے؟ آیا قلب میں احساس عزاداری ہے یا نہیں ہے؟ آیا اعضاء اور جواہر میں عزاداری کے اثرات و تاثیر و اہداف موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ مہینہ کل کو سوال کرے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ آخرت میں ہمارے پاس آئیں گے، ایک جملہ کہہ رہے ہوں گے، قرآن نے بھی کہا یا حسرتا، فرمایا لوگ ہمارے پاس آئیں گے آخرت میں اور کہیں گے واہ حسرتا، وائے واہ، میں نے غفلت کی نظر کر دیا محرم کا مہینہ، محرم میں میں حسین کے قریب نہیں ہو سکا، محرم میں میں حسین کی آواز کو سن نہیں سکا، محرم میں میں حسین کے ہاتھ سے شربت حکمت کو پی نہیں سکا، محرم میں عزادار نہیں ہو سکا، محرم میں پیروکار نہیں ہو سکا، محرم بھی گزر گیا، میں حسینی نہیں ہو سکا۔ امام فرمائیں گے وہ ایک عجیب آیت پڑھ رہے ہوں گے، واہ حسرتا علی ما، عجیب آیت قرآن کی، فرمایا یہ آیت پڑھ رہے ہوں گے، واہ حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، فرمایا یہ آئیں گے ہمارے پاس، ہمارے مومنین آئیں گے ہمارے پاس، یہ آیت پڑھ رہے ہوں گے، واہ حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے کاش ہم نے محرم کی حقیقت کو کس کر لیا ہوتا، کاش ہم نے محرم کے رمز و راز کو سمجھ لیا ہوتا، کاش محرم میں ہم قابل پرواز ہو چکے ہوتے، کاش محرم میں ہم ابا عبداللہ کے پاک اور مقدس ہاتھوں سے شراب شعور کو پی چکے ہوتے ہیں، کاش محرم میں ہم خالص مخلص ہو چکے ہوتے۔ وَحَسْرَةَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ بِجَنبِ اللَّهِ، کاش، مت تصور کرو محرم جا رہا ہے،
ٹھیک ہے محرم جا رہا ہے، مہینہ ہے، الوداع کہو، محرم کو الوداع کہو، مگر صاحب محرم کو الوداع مت کہو۔ محرم کو الوداع کہو، یہ مہینہ دوبارہ آ جائے گا، مگر حسین کو الوداع مت کہنا، کیونکہ اگر حسین کو تم نے الوداع کہہ دیا، نہ خدا ملے گا نہ کچھ۔ روایات میں کہ آپ روزانہ ایک منظر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہاں، عصر کا وقت، قرآن بھی کہہ رہا ہے عصر کا وقت عجیب وقت ہے، عصر کے وقت کا عجیب وقت ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے والعصر، امام عصر کی قسم، نہ وقت عصر کی قسم، امام عصر کی قسم۔ قرآن کہہ رہا ہے وقت عصر کو غفلت کی نظر مت کرنا، وقت عصر جب آئے تو توجہ، حکمت، شعور و آگاہی کے ساتھ اس وقت کی عظمت کو سمجھنا۔ روایات میں کہ صاحب الزمان، عصر کا جب وقت آتا ہے تو صاحب الزمان کو ایک منظر دکھایا جاتا ہے۔ عصر کے وقت صاحب الزمان کو ایک منظر دکھایا جاتا ہے۔ بعض روایات میں کہ صاحب الزمان جب وہ منظر دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے اشک روان نہیں ہوتے ہیں، ان کے وجود سے خون بہتا، ان کی آنکھوں سے خون بہتا۔ کون سا منظر دکھایا جاتا ہے؟ کون سا منظر صاحب الزمان کو دکھایا؟ ہر روز ہر روز ہر روز عصر کے وقت صاحب الزمان کو ایک منظر دکھایا جاتا ہے۔ کیوں دکھایا جاتا ہے یہ منظر؟ یہ منظر قیامت ہے، یہ منظر قیامت ہے، یہ منظر ایک عام قلب رکھنے والا انسان دیکھ نہیں سکتا۔ ہم نے اس منظر کو ذاکروں سے سنا ہے، کاش صاحب الزمان سے سنے ہیں، کاش سید سجاد سے سنے، کاش امام سجاد سے پوچھیں اے سید سجاد یہ وقت عصر کیا ہے جو صاحب الزمان کو روزانہ دکھایا جاتا ہے؟ وقت عصر بقول انیس کی وہ وقت تھا عجب شہیدی پر ہجوم یاس، وہ وقت تھا عجب شہیدی پر ہجوم یاس، ڈھلنا وہ دوپہر کا وہ آندھی وہ لو وہ پیاس، لاشیں پڑے ہوئے تھے عزیزوں کے آس پاس، رو کر فلک کو دیکھتے تھے شاہ حق شناس، اٹھتا تھا درد دل تو قدم لڑکھڑاتے تھے، فرما کہ یا علی ولی بیٹھ جاتے تھے، رخصت کو اہل بیت نبی میں گئے امام، قدموں پہ لوٹنے لگی سیدانیاں تھا، وہ شور الفراق کا وہ یاس کی کلام، بچے بھی سر پٹکتے تھے لے لے کے شے کا نام، روتے تو یوں تو لپٹے ہوئے سب حسین سے، لیکن کلیجے پڑتے تھے زینب کے بین سے۔ امام فرماتے کہ جس وقت ابا عبداللہ آخری رخصت کے لیے خیمے میں گئے، آخری رخصت کے لیے خیمے میں گئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ، السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ۔ اب عبداللہ کا یہ جملہ کہنا تھا، خیموں میں کوہرام مپا ہو گیا، کوہرام مچ گیا۔ فرمایا ترجمان وحی رخصت کے لیے آیا ہے، جلوہ توحید رخصت کے لیے آیا ہے، تعلیہ توحید کا آخری وقت ہے۔ اب عبداللہ خیمے میں داخل ہوئے، امام سجاد فرماتے اس وقت میں نزدیک لیٹا ہوا تھا، میرے بابا نے سب سے وداع کیا، سب سے وداع کیا۔ میرے بابا تیار ہو رہے تھے تو میری پھوپھی سے کہا زینب ایک کرتا جو میری ماں نے اپنے ہاتھ سے سیا تھا ذرا وہ کرتا لیا۔ فرمایا زینب اولیاء وہ کرتا لے آئی۔ اب عبداللہ نے جب کرتا پہنا
تو حضرت زینب نے یہاں پر بوسہ کیا، ماتھے پر بوسہ کیا، کہا میرے بھائی رسول اللہ کی طرف سے یہ بوسہ ہے۔ گردن پہ بوسہ کیا، کہا ماں زہرا کی طرف سے یہ بوسہ ہے۔ پھر ہاتھوں پر بوسہ کیا، کہا بابا علی مرتضیٰ کی طرف سے یہ بوسہ ہے۔ پھر سینے کی طرف دیکھا اور اپنے آپ کو سینے سے لگا لیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فرمایا ابا عبداللہ نے سب کو ودا کیا، سب کو ودا کیا، کہا السلام علیکہ یا زینب کلثوم، ایک ایک کو ودا کیا۔ فرمایا خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے، امام نے فرمایا کہ میری آواز نہیں نکل رہی تھی، میں نے آرام سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ میں نے کہا بابا اس غریب کا بھی سلام قبول کرے، اس اسیر کا بھی سلام قبول کرے۔ میرے بابا میرے قریب بیٹھے اور فرمایا سجد سجاد، سید سجاد، اے میرے فرزند ایک مرحلے کا مقام آخر ہے، ارے سید سجاد ذریت پیغمبر کو بھی بازاروں میں لے جانا ہے، ذریت پیغمبر کو بھی درباروں میں لے جانا ہے۔ امام فرماتے ہیں میں نے یہ جملہ سنا، مجھ پر غشی طاری ہو گئی، میں نے کہا بابا علی اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، چچا عباس چلے گئے، ارے کتنا آسان تھا فرات پر جانا، کتنا آسان تھا مقتل میں جانا۔ اے چچا عباس، اے بھائی علی اکبر آؤ اور مجھ سے پوچھو، سر ننگے، ارے سر ننگے، میری پھوپھی، میری مائیں، میری بہنیں، نامحرموں کا دربار، ذریت رسول اللہ۔ پروردگارہ ہماری اس مجلس کو دربار اقدس میں قبول فرما۔ پروردگار جو مومنین یہاں موجود ہیں اور جو مومنین موجود نہیں ہیں، پروردگار سب کے قلوب میں چراغ ولایت کو روشن کر دے، ہمارے درمیان محبت و مودت کو پیدا کر دے۔ پروردگار ہماری نجاستوں کو معاف فرما دے، ہمارے قلوب کو پاک کر دے، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام مومنین کو عزت آبرو شرف عطا فرما، جو مرحوم مومنین ہیں ان کو جوار حضرت ابا عبداللہ میں جگہ عطا فرما، ہمارا خاتمہ بخشش مغفرات پر بالآخر شہادت پر قرار دے، پر خاتم الانبیاء محمد صلوات۔